ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ اول تاخیر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین وہ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس ناظرین کے ہی کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں اور پہلے ان کو شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عزیز الرحمان ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جیسے ایک بندہ آتا ہے ہمارے پاس ریفرنس کے صورت میں یا جان پہچان والا آتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں مثال کے طور پہ ایک LCD دے دیں، تو ہم اس کو LCD کے ریٹ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے تقریباً مثال کے طور پہ 8,000 روپے کی، تو ہم اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھائی آپ کو ہم ریٹ ٹو ریٹ میں دے رہے ہیں، اس میں ہم کچھ بھی آپ سے نہیں کما رہے، حالانکہ ہم اس میں 2,000 3,000 کما رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ 8,000 کا کہہ کے ریٹ ٹو ریٹ کہہ کے پھر بھی 2-3 ہزار کما رہے ہیں، تو جن میں 40,000 کہتے ہوں گے ان میں پھر کتنا یہ پروفٹ کا ریشو یوں رکھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خرید و فروخت کے اندر مختلف جہاں صورتیں شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں، بنیادی چیز چاہے وہ خرید و فروخت ہو یا اور دیگر امور ہوں، ان کے اندر اسلام جو ہے وہ جھوٹ کی مذمت کرتا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر مال بیچنے والوں کے لیے تو یہ آیا کہ مال تو بک جائے گا لیکن جو ہے وہ برکت ختم ہو جائے گی۔ برکت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے کہیں کہ جناب یہ میں جو ہے وہ بغیر نفع رکھ کر بیچ رہا ہوں، یہ کہنا آپ پر ضروری ہے، یا آپ کتنا نفع رکھ رہے ہیں یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ آپ نہ بتائیں اسے کہ بھئی مجھے کتنے میں پڑی کیا ہے، بس آپ یہ کہہ دیں۔ اگر آپ مناسب دام میں دے رہے ہیں تو مناسب دام کہہ دیں، مارکیٹ سے کم دام میں کہہ رہے ہیں تو مارکیٹ سے کم دام میں دیں، مارکیٹ کے برابر دام میں کہہ رہے ہیں تو اب بھی آپ یہ کہیں کہ نہیں مارکیٹ سے کم دام میں آپ کو دے رہا ہوں، پھر بھی ٹھیک نہیں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ریٹ ٹو ریٹ پھر کہنا، ریٹ ٹو ریٹ کہنا یہ بھی جو ہے وہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ خرید و فروخت کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ جو ہے وہ اس بات کو واضح نہیں کرتے کہ میں اس میں کتنا نفع کما رہا ہوں، یہ عام طور پر بے کہلاتی ہے، خرید و فروخت کی صورت کہلاتی ہے۔ لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ ایک میں جو ہے وہ پروفٹ بتاتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میرا اتنا پروفٹ ہے، اس کو بے مرابحہ کہا جاتا ہے کہ آپ نفع جو ہے وہ رکھ رہے ہیں اور اس نفع کو سامنے والے کے سامنے آپ بیان بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک جو ہے وہ بے کہلاتی ہے، جو ریٹ ٹو ریٹ کے اوپر بیچنا کہلاتا ہے، وہ بے تولیہ جو ہے وہ کہلاتی ہے فقہی اصطلاح کے اندر۔ تو ان دونوں بے کے اندر یہ ضروری ہے کہ جب آپ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جناب میں اتنا نفع رکھ رہا ہوں یا میں نفع نہیں رکھ رہا، ریٹ ٹو ریٹ جو ہے وہ بیچ رہا ہوں، تو اب اس کے اندر جھوٹ نہیں بولنا۔ ویسے بھی عام طور پہ بھی جھوٹ نہیں بولنا، لیکن یہاں پر اگرچہ آپ سامنے والے کو کم قیمت میں بھی دے رہے ہوں، لیکن جس بات کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کی بات نہیں ہے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ لازم ہے کہ یا تو آپ جب جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ درست اور سچ بات ہو، ریٹ ٹو ریٹ ہی وہ چیز ہو۔ ہاں، ریٹ ٹو ریٹ کے اندر
دو چیزیں، ایک یہ کہ آپ نے وہ چیز خریدی کتنے میں، اور ایک یہ کہ اب وہ چیز پڑ کتنے کی گئی۔ خرید کے آپ لائے ہیں مثال کے طور پہ ایک چیز 10,000 کی، لیکن آنے کے ٹرانسپورٹیشن اور دیگر اخراجات وغیرہ ملائیں تو اب وہ 11,000 کی آپ کو پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی علماء نے کہا کہ یوں نہ کہے 11,000 کی میں نے خریدی ہے، یعنی اس میں بھی کتنا ایک احتیاط والا جملہ، حالانکہ اخراجات اتنے ہو چکے، تو اب وہ یہ کہے کہ مجھے پڑی جو ہے وہ 11,000 کی ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ کوئی نفع نہیں رکھ رہا، مگر وہاں بھی جھوٹ سے بچنے کی تعلیم دی گئی کہ یہ الفاظ کہیں کہ بھئی مجھے یہ چیز پڑی اتنے کی ہے۔ تو اس بات کا بالکل خیال رکھنا ضروری ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی جو ہے وہ کاروبار کے اندر اس کی وجہ سے خیر و برکت بھی اڑ جاتی ہے، اور کئی صورتوں کے اندر جو ہے وہ شرعی طور پر آپ کو وہ چیز سامنے والا جو خریدار ہے جب اس کو حقیقت کا علم ہو تو اس کو ریٹرن کرنے کا بھی حق جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ اچھا، یوں کہ کچھ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اتنا ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اس سے کم یا اتنے میں نہیں ملے گی، تو آپ اس طرح کے جملے تو استعمال کر، اگر واقعی وہ بھی سچ ہے، پتہ چلا مارکیٹ میں وہ جائے اور اس سے کم میں جو ہے وہ مل رہی ہو، تو بالکل ایسے ہی کہ بھائی میں نے دیکھیں اپنے طور پہ اتنے آپ کو مناسب ریٹ کر دیے۔ اچھا، اس میں بھی وہی بات ہے کہ احتیاطی جملے کہ مارکیٹ میں کم میں نہیں ملے گی، اب کیا پتہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اور جو ہے وہ کم میں جو ہے وہ دے رہا ہو، عموماً اتنے میں نہیں ہوتی، تو عموماً اتنے کے اندر جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گی، میں مناسب چیز دے رہا ہوں۔ اسی طرح کئی دفعہ لوگ قیمت تو وہی رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کہ مارکیٹ میں یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو جو میں آپ کو چیز دے رہا ہوں نا، حالانکہ وہی چیز مارکیٹ کے اندر اس سے کم قیمت پر موجود ہوتی ہے۔ تو اب جب کسٹمر یہ کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ چیز کچھ اور ہے اور میری چیز کچھ اور ہے، تو یہاں بھی جو ہے وہ در حقیقت وہ گاہک کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں یہی چیز جو میں بیچ رہا ہوں سامنے بھی جو ہے وہ اس سے کم ریٹ کے اندر مل رہی ہے، تو یا تو ان بحث میں جائے نہیں بھائی میں کتنا پروفٹ رکھ رہا ہوں یا میں کیا چیز جو ہے وہ بیچ رہا ہوں، کیسے بیچ رہا ہوں، کتنے کی بیچ رہا ہوں، کیوں بیچ رہا ہوں۔ سمپل آپ جو ہے وہ اپنی چیز کی جو ہے وہ کوالٹی بتائیں اور جو ہے وہ آپ قیمت جو ہے وہ بتائیں، اس کے اوپر سامنے والے کو جو ہے وہ اس کے اوپر آپ راغب کر سکتے ہیں۔ آپ کی پاور آف اسپیکنگ اتنی اچھی ہے کہ آپ اسے قائل کر سکتے ہیں۔ تو یہی تو اسپیکنگ ہے، مطلب اس میں پھر لوگ جھوٹ ایڈ کر لیتے ہیں، طرح طرح کے ایسے مبالغے ایڈ کر لیتے ہیں، اپنی چیز کی وہ صفات بیان کرنا کہ بقیہ پوری مارکیٹ میں تو وہ ہے ہی نہیں، اس جیسی پیس آپ کو نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا، اور کچھ تو مزید کہتے ہیں نقصان ہو جائے گا، یعنی اتنے جتنے آپ لگا رہے ہیں یہ ہمارا نقصان ہے، اور نقصان ہو جائے گا۔ اچھا بولیں گے یوں، اب یہ نقصان کیا ہو جائے گا؟ نفع میں نقصان ہو جائے گا، یعنی اچھا سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ اس کو واقعی نقصان ہو جائے گا، حقیقی نقصان ہو جائے گا۔ اب چیز اس کو 10,000 کی خود پڑی ہے، اب سامنے والے نے ریٹ لگا دیا، اس نے 13,000 لگ کے اور اس نے 11,000 لگا دے، تو 1,000 روپے نفع ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور مراد یہ لیتے ہیں نفع میں نقصان ہو جائے گا، تو یہ مناسب ہے؟ یہ ایسے لفظ بھی کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ نقصان سے مراد یہی ہے کہ آپ جتنے میں چیز لے رہے ہیں، آپ نے جتنے میں خریدی یعنی دکاندار نے اس سے کم میں وہ لگائے، یعنی آپ کے کیپٹل میں نقصان ہو جائے، یا جو ہے وہ آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے خریدی تو 10 کی ہے لیکن پڑ مجھے 11 کی گئی ہے، تو اب اگر میں آپ کو 10.5 کی جو ہے وہ بیچوں گا تو مجھے جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا، تو یہ تو پھر بات حقیقت پر مبنی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ بول رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ چرب زبان ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں اپنی سیل میننگ کے اندر، اور جھوٹ اور بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر کے وہ بیچ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بسا اوقات وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ برکت نہ ہونے کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ بھئی قدرتی طور پہ برکت مال میں نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جس گاہک کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ آپ کی دکان پر بھی نہیں آتا کہ یار انہوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا یا دھوکہ کیا، مارکیٹ میں وہ چیز اتنے کی مل رہی تھی اور انہوں نے مجھے زیادہ قیمت لگا دی اور یہ بول کے لگائی کہ سب سے کم قیمت کے اندر ہم دے رہے ہیں، تو اس طرح بھی جو ہے وہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سچ میں برکت ہے اور سچ ہی بولنا چاہیے۔ اگر ایک مرتبہ بھی کسی کو جھوٹ بول کر چیز آپ نے بیچ دی اور اس کو بعد میں پتہ چل گیا، یقین کریں زندگی بھر کبھی آپ کی دکان پر وہ قدم نہیں رکھے گا، یعنی پھر وہ آئے گا ہی نہیں آپ کی طرف، کیونکہ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جھوٹا بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے، یعنی جو شخص خود جھوٹا ہو وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم جھوٹ کی سخت مذمت فرمائی، اور تجارت میں جھوٹ اس کی اور مذمتوں کو بیان کیا۔ جی مزید سوال؟
मेरा मुफ्तियान कराम से ये सवाल है कि मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी है फ़र्ज़। पहली रकात में सूरह नास पढ़ी है और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ी है। इसमें तरतीब जो है ना वो गलत हो गई है और इसके लिए क्या सजदा साहब लाज़िम है नहीं? बराए मेहरबानी इसके लिए हमें बता दें। जी, सईदे साहब लाजिम होगा तरतीब अगर बरक्स हो जाए? तरतीब अगर बरक्स होती है तो सजदा सहव लाजिम नहीं होगा। ऐसा जानबूझकर करना कि जो आपने सूरत पढ़ी है उससे ऊपर वाली सूरत पढ़ें, तो ये उल्टा कुरान पढ़ना जो है वो है, तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ और गुनाह है। लेकिन अगर किसी से ऐसा हो गया, चाहे भूल कर हुआ या कसदन भी हुआ, तो ये चूँकि तिलावत के वाजिबात में से है, नमाज के वाजिबात में से नहीं है, तो इसकी वजह से नमाज में सजदा सहव लाजिम नहीं होगा और नमाज वाजिबुल इआदा नहीं होगी। कसदन किया है तो बहरहाल उसे तौबा करनी होगी। कसदन किया तो तौबा तौबा करनी यानी गुनाह हुआ है, जी। और भूले से हुआ तो फिर गुनाह भी नहीं। भूले से हुआ तो फिर गुनाह भी नहीं है। अच्छा, सईदा साहब दोनों सूरतों में नहीं है ना? कसदन की भूले से सूरत में ना भूले की सूरत में, दोनों सूरतों में सजदा सहव भी नहीं है और नमाज दोहराना भी लाजिम नहीं। ठीक है। ये मज़ीद सवाल। मतलब काज अवलग पिको लेस वगैरह लगती हैं दुपट्टों पे, तो कस्टमर दुपट्टे हमें दे के जाते हैं। तो वैसे तो हमें लिख के तो नहीं लगाया, लेकिन हम कस्टमर ये कहते हैं कि हफ्ता या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हमारी जिम्मेदारी, बाकी उसके बाद आपकी जिम्मेदारी। तो वो कुछ कस्टमर होते हैं कोई 6 माह बाद आते हैं, तो उनके दुपट्टे हमसे नहीं मिल रहे होते, तो हमें उन्हें क्या कहना होता है कि हमारे एक मंथ की हमारी जिम्मेदारी होती है, तो बाकी जो 3-4 कितना टाइम हो गया है, तो अगर मिल गया फिर भी आपका, नहीं मिल गया फिर भी आपका। तो कुछ तो कस्टमर ऐसे हैं जो 2-2 साल हो गए देखे गए हैं, उनके दुपट्टे हमसे गुम भी गए हैं, कुछ जो 3 साल हो गए देखे वो फट भी गए हैं, 1 साल हो गया वो मतलब कि इधर वगैरह उधर हो गया। तो इसकी क्या होगी रहनुमाई? दुपट्टे पिको करते हैं, यही मसले कलरिंग करने वाले भी, किसी और चीज़ों में भी, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जब कोई भी शख्स हमें कोई चीज़ दे कर जा रहा है, उस पे कुछ काम करवाना है, उसे रिपेयरिंग है या कलरिंग है या इस तरह का कोई भी एडिशन जो है वो करवाना है, तो उस कारीगर के हाथ में वो चीज़ जो है वो अमानत होती है, और अमानत का हुक्म ये है कि उसकी हिफाजत करना बहरहाल उसके ऊपर लाजिम है। और जब आप अमानत ले लेते हैं तो अब ऐसी सूरत में आप ये नहीं कह सकते कि ये अमानत जो है वो 2 दिन तक मेरी ज़िम्मेदारी है, उसके बाद मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, या महीने तक मेरी ज़िम्मेदारी है, उसके बाद नहीं है। तो बहरहाल वो अब आपकी ही ज़िम्मेदारी है कि आप उसकी हिफाजत करें। तो इस तरह लिख देने से भी आप बरीउज़ ज़िम्मा नहीं होंगे। हाँ, आपने की कोई गफलत और कोताही ना हो, आपने अच्छे तरीके से संभाल के उसे रखा हुआ हो, अब खुदा न खास्ता दुकान में आग लग गई जिसकी वजह से वो चीज़ जो है वो जल गई, तो अब उसके आप देनदार नहीं हैं, आप पर उसका तावान जो है वो लाजिम नहीं होगा अगर आपकी गफलत और कोताही नहीं है। लेकिन आप खुद ही बोलें कि भाई ये 1 महीना पुराना कस्टमर हो गया, अब इसका कच जो है ना दुपट्टा उठा के जो है ना कहीं भी फेंक दो, या उसकी केयर ही नहीं करना, या किसी और को दे दें, किसी और को दे दें, या जनाब बाहर धूप में टांग देना कि वो खुद ही चीज़ जो है वो धूप की वजह से जो है वो फट जाए, तो ऐसा करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। अब जो कस्टमर छोड़कर भी जाते हैं तो उसके लिए आपको ही इंतज़ाम करना चाहिए कि आप कस्टमर से लेते वक्त ही उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह लें, और प्रॉपर जो है वो अगर वो नहीं भी आता तो आप फ़ोन पर ही उससे पूछ लेंगे भाई करना क्या है, आपकी चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है, या तो आप जो है वो पैसे जो है वो लेकर जो है वो आप अपनी चीज़ ले जाएं, या हमें बता दें कि किसी को सदका करना है तो हम किसी गरीब को सदका ही कर देते हैं, ठीक, या हम बेच देते हैं इसको और बेच कर इसमें से हम अपने पैसे वसूल कर लेते हैं, और जो आपके बकिया पैसे हैं वो बता दें, हम आपको दे दें, या हम जो है वो सदका कर दें, क्या करें। तो यूँ आपको इंतज़ामात करने होंगे ताकि आप अमानत की अदायगी से बरीउज़ ज़िम्मा हो सकें। तो इसके अंदर फ़कत ये लिख देना कि जनाब हम बरीउज़ ज़िम्मा हैं 1 हफ़्ते के बाद या 1 महीने के बाद, ये किफ़ायत नहीं करेगा, आप बरीउज़ ज़िम्मा नहीं होंगे। अच्छा, अगर इस तबके की बात करें तो ये लोग तो बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, बात का दुपट्टे तो शायद इसको संभालना, लपेट के रख देना, तो एक भी अलमारी हो तो उसमें 50-100 दुपट्टे तो आ ही जाएंगे। लेकिन इससे बड़े बड़े जो हैं, जहाँ पे रज़ाइयाँ हैं, कंबन हैं, इस तरह, तो लोग सर्दी ख़त्म होती है तो दे जाते हैं, फिर जब पूरी गर्मी उनको संभालना पड़ता है, फिर सर्दी आएगी तो वो लेने आएंगे, उससे पहले वो उनको याद ही नहीं रहेगा, झगड़ा भी करेंगे। तो ये बात काफ़ी दुश्वार है, ये तो संभालना, क्या करेंगे? बाज़ लोगों का इनको ट्रेंड पता चल जाता है, या बाज़ लोगों का अंदाज़ जो है वो यही होता है, तो उनसे वसूल ना करें, या उनसे बाकायदा जो है वो आप जो है वो बात करें कि भाई ये चीज़ जो है वो आपने लेकर जानी ही है। तो बहरहाल उसकी हिफाजत तो इनके ज़िम्मे जो है वो रहेगी ही कि ये उसकी हिफाजत जो है वो करेंगे।
حفاظت کریں گے. ایڈریس لے لیں, فون نمبر لے لیں, 2-4 لے لیں تاکہ رابطہ کرنا آسان ہے. نہیں ہے تو پھر ان کے گھر پہنچا کے آ جائے. اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو ایک سوزوکی کریں, سب کا سامان بھریں اور وہ جا کے. اچھا چارجز لے سکتے ہیں ان کے گھروں میں پہنچانے کے؟ بالکل گھر پہنچانے کے چارجز لے سکتے ہیں. اچھا یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام جگہوں پہ نا ایک کوئی نادرا کا یا پاسپورٹ آفس بنے ہوئے ہیں, سب کا سسٹم ڈیٹا کمپیوٹر میں. ہمارا واسطہ پڑتا ہے نکاح پڑھانے میں, ٹھیک ہے. اب امام مسجد نے نکاح پڑھایا, نکاح فارم وہ رکھے ہوتے ہیں. میرے کو اپنی سابقہ مسجد چھوڑے ہوئے تقریباً جو ہے نا وہ جس مسجد میں پہلے امامت کرتا تھا تو 12 سال سے اوپر ہو گئے, میرے پاس وہ نکاح نامے رکھے ہوئے جو لینے ہی نہیں آئے ابھی. جو ابھی تک لینے آئے. حفاظت کرو اس کو سنبھال کے. اس کے ایک باکس بنایا ہوا ہے, اس میں ڈال دیے تھے کہ یہ آئیں گے تو یہ ایک ہی باکس میں, زیادہ نہیں ہے, 2-4 ہی ہیں. مطلب یہ اس طرح بھی لوگ. اچھا پھر کوئی لے کے جاتے ہیں بعض اوقات. کئی اور بھی امام مسجد یہی مسائل وہ بتا کہ لے کے گئے, اب 5-6 سال بعد آ گئے, ہم نے تو وہ کہیں رکھ دیا تھا, آپ کے پاس تو کاپی ہوتی نا, وہ آپ نکال کے دے دیں. اب 8 سال کا بعد جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہاں تو پراپر ٹھیک ہے نظام ہے, وہ آپ کی درخواست لے لیں گے, آپ سے فیس چارج کریں گے, آپ کو ڈھونڈ کے دے دیں گے. امام بیچارے کیا کریں گے؟ یعنی ایک عام ہی ہم نے عادت اپنی بنائی ہوئی ہے کہ چیز اگر اس طرح ہے تو اس کو جب تک ضرورت نہیں پڑی تو اس کو ڈیلے ہی کرتے جائے. اچھا فتویٰ لینے کے لیے آپ دیکھیں کئی مرتبہ رسید لے کے آتے ہیں, آدمی دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے, اچھا رسید بھی گم کر دی. اب ہم میسیج آتا ہے ان کو چونکہ تو وہی اس نمبر کا ہے فتویٰ, کتنے وہ گزار جاتے ہیں. جی یہ بھی نہیں ہوتا. بس اوقات یوں بھی ہے کہ جو وہ نہ نمبر پتہ نہ میسیج نہ کچھ. اب ہم ہم آئے تھے مسئلہ پوچھا تھا بھائی کس مہینے میں آئے تھے, ابھی پچھلے دنوں کی بات. ایسی طرح کا ایک فتویٰ جو ہے نا وہ لینے آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کس سن میں آپ لینے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جناب بھائی یہ اسی سال میں لینے آئے تھے, ابھی یہ جو سال گیا ہے 2024 میں ہی لینے آئے تھے. میں نے کہا اچھا خیر مختلف. اچھا 2024 کے ریکارڈ میں سرچ کر لیا, بھائی وہ فتویٰ آ کے ہی نہیں دے رہا. میں نے کہا آپ نام بتائیں, اپنے کسی اور وارث کا نام بتائیں. ہر طرح سرچ کر لیا. پھر میں نے 23 میں چیک کیا, 22 میں چیک کیا, وہ جا کے 20 میں ملا. اور وہ کہنے ابھی وہ کہہ رہے ابھی جو ہے وہ دیا تھا. تو بہرحال یہاں پر لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب سامنے والا کو آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو آپ اس کو پراپر ٹائم کے اوپر ان سے ریسیو کر لیں تاکہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ آزمائش کا سبب وہ چیز نہ بنے. مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ نماز کے دوران رکوع میں سبحان ربی الاعلی پڑھا جائے یا سجدے میں بھول کر سبحان ربی العظیم پڑھا جائے. بعد میں خیال آئے کہ میں نے یہ تسبیح پڑھ دی, تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی تسبیح تبدیل کر دی. تسبیح تبدیل کر دی تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہے, نماز ادا ہو جائے گی. جو تسبیح سنت کے مطابق جس رکن کے اندر وارد ہوئی, رکوع کی تسبیح ہے تو اسے رکوع میں پڑھنا چاہیے, سجدے کی تسبیح کو سجدے میں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر بھولے سے اگر آگے پیچھے ہو بھی گیا تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا. جی مزید سوال. میرا نام محمد اسامہ تاری ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بعض دکاندار یہاں پہ فریمز وغیرہ کو فرسٹ کاپی برانڈیڈ سیکنڈ کاپی کر کے بیچتے ہیں, اس کے اوپر کمپنی کا صرف لوگو وغیرہ لگا ہوتا ہے, حالانکہ دکاندار کو تو پتہ ہوتا ہے کہ لوکل فریمز ہیں, تو ایسا کرنا کیسا؟ جی فریم کو سیکنڈ ہے تو اس کو فرسٹ کہہ کر, اور اوریجنل نہیں ہے اس کو اوریجنل کہہ کر. جھوٹ اور دھوکہ دہی ہے جو کہ حرام ہے, بالکل بھی جائز نہیں ہے. یہ صرف فریم میں نہیں مختلف چیزوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. آج کل جو ہے وہ لوگ فرسٹ کاپی سیکنڈ کاپی یا مختلف اور جو بھی اس مارکیٹ کے اندر اس چیز کو اچھی کوالٹی بتانے کے لیے یا بہتر کوالٹی یا بہتر پرائز میں بیچنے کے لیے مختلف اس طرح کے جو ہے وہ کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں, اور وہ در حقیقت جس بات کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز وہ بھی نہیں ہوتی. تو ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے. آپ سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں, کچھ بتا کر کوئی اور چیز جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایسی صورت کے اندر جس جو خریدار ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب اس کے پاس یہ بات واضح ہو گئی کہ جو دعویٰ کر کے مجھے چیز دی گئی تھی وہ نہیں ہے, تو بالکل وہ واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے, اور ایسی صورت میں پوری قیمت ہی اس کو واپس کی جائے گی جب وہ آپ کو وہ چیز واپس لینے کے آتا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ لے لیں, آپ نے جو دعویٰ کیا تھا یہ وہ نہیں ہے. تو بالکل آپ کو جو ہے وہ واپس لینی ہوگی, کیونکہ آپ نے دھوکہ دے کر جو ہے وہ اسے غلط مال بتا کر غلط چیز جو ہے وہ بیچی. جی مزید سوال. تو میرا یہ سوال ہے, کیا خطبے کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے؟
خطبہ کے بغیر نکاح؟ خطبہ جو ہے وہ سنت ہے، البتہ کسی نے اگر بغیر خطبے کے بھی جو ہے وہ نکاح پڑھا دیا تو نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ تو ایجاب و قبول دو گواہوں کی موجودگی کے اندر کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں اور دیگر جو شرائط ہیں وہ پائی جائیں تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ البتہ خطبے کو جو ہے وہ چھوڑ دینا یہ جو ہے وہ خلاف سنت چیز ہے، تو بالکل ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ خطبہ نکاح کا بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے کہاں؟ جی بالکل، نکاح کا خطبہ بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھا جائے اور وہ باقاعدہ اس کو توجہ سے سننا بھی ہے۔ لوگ اس میں جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے، ایجاب و قبول کے ٹائم پر تو لوگ بڑا خاموش کرا دیتے ہیں، بھائی خاموش ہو جاؤ، گواہ جو ہے وہ بات سن لیں، لیکن جب خطبہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت لوگ جو ہے وہ اپنی باتوں کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ خطبہ چاہے نکاح کا ہو یا کوئی بھی خطبہ ہو تو اسے توجہ کے ساتھ ہی سننا ضروری ہے۔ اور آج کل محافل میں کبھی نکاح ہوتے ہیں تو پھر مائک پر خطبہ پڑھا جا رہا ہے، تو اب ظاہر ہے پورا ہال میں، یعنی جی اگر مائک نہیں لگا ہوا تو آواز وہیں جا رہی ہے کہ جو سٹیج پر ایک موجود ہے، جی لیکن مائک لگا ہوا تو پورے ہال میں، تو جو افراد اس محفل نکاح میں گویا کہ شریک ہیں وہ تمام سنیں گے غور سے۔ تمام کے لیے حکم ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ خطبہ کو سنیں گے۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ ایپس ہوتی ہیں جو چہرہ دکھا کے بھی آنکھیں دکھا کے بھی ڈی پی رکھ کے بھی پیسے ملتے ہیں، کیا ان سے پیسے لینا جائز ہے؟ مفتی صاحب سے ایک اور میرا سوال ہے کہ الٹا جوتا پہننا شیطان پہنتا تھا، الٹا جوتا پلیز جواب دے دیجیے۔ جی ایپس جو ہے وہ چہرہ دکھا کر نہ جانے کیا چیز ہے، ویڈیوز کا تو ہے کہ کچھ اس طرح کی ویڈیوز آپ جو ہے وہ اگر وہ اس میں بھی عام طور پہ جو اس طرح کی جو ایپس ہوتی ہیں وہ عورتوں کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ عورتوں کی ویڈیوز جو ہے وہ اس کے اوپر شیئر ہوتی ہیں اور وہ اس کے پیسے جو ہے وہ ان کو ادا کرتے ہیں، تو یہ سراسر جو ہے وہ حرام کام ہے اور اس کے بدلے میں ملنے والی جو اجرت ہے وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور باقی ایک عام چہرہ دکھانے والی ایپ کا معلوم نہیں، بظاہر بھی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بدلے میں اجرت دی جائے کہ بھائی اپنا چہرہ دکھاؤ تو پھر ہم جو ہے نا تمہیں پیسے جو ہے وہ دیں گے، تو یہ کوئی قابل اجارہ چیز نہیں ہے کہ اس کی فیس یا اجرت کو جو ہے وہ حلال قرار دیا جائے، تو بالکل ہرگز جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے واضح طور پر حرام ہے۔ تو دوسرا بھی یہ ان کو شاید ہو سکتا ہے گھر میں ماں باپ نے ڈرانے کے لیے بول دیا ہو کہ الٹا جوتا ہاں یہ بچے شیطان ہوتے ہیں نا وہ جو الٹا جوتا، یعنی مراد یہ کہ سیدھے پاؤں کا الٹے پاؤں میں اور الٹے پاؤں کا سیدھے پاؤں میں، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ شیطان کا جو ہے وہ کام ہے یا شیطان اس طرح پہنتا ہے۔ ہاں البتہ جو طریقہ کار ہے جس چیز کے پہننے کا جو انداز ہے اس کے مطابق ہی پہننا چاہیے۔ کھانے کے لیے تو ضرور ہے نا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا الٹے ہاتھ سے جی کھانا شیطان کا کام، اس میں ہمیں احتیاط کرنی۔ ماں باپ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی اگر حدیث آئے بھی روایت میں تو اس کے اوپر دوسری چیز کو یوں بیان نہیں کیا جائے گا جو جس چیز کے لیے ہے۔ ہاں سیدھے پاؤں سے چونکہ آغاز کرنا، جوتا پہننا یہ سنتوں میں سے ہے، یہ سنت مستحبہ ہے کہ آپ جوتے پہنے تو آپ سیدھے پاؤں کے پہلے آپ وہ پہنے، اتاریں بھی تو پہلے سیدھے پاؤں کی آپ اتاریں، تو یوں آپ بالکل آپ کر سکتے ہیں، یہ کہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ان معاملات کے اندر سیدھی جانب کو ترجیح حاصل ہے، جسے تیامن کہا جاتا ہے کہ سیدھی جانب کو، تو اب پہننے میں کوئی چیز کا آغاز کرنا ہے تو سیدھی جانب، پکڑانے میں سیدھی جانب، کوئی چیز لینے دینے میں سیدھی جانب، تو ان چیزوں کو یوں کر کے بیان کیا جائے اور یہ اہتمام کرنا، تو یہ ایک اچھا اور مستحب عمل اور اچھی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی پائیں گے۔ مزید سوال؟ میرا یہ سوال ہے کفن سے بچا ہوا کپڑا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ کفن سے بچا ہوا کپڑا، کفن سے بچا ہوا کپڑا بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کپڑا جو کوئی استعمال کر لے تو اس کی وجہ سے اس کی موت آ جائے گی یا اسے کوئی بدشگونی اس سے لینا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کپڑا جب قابل استعمال ہے تو بالکل استعمال ہی کرنا چاہیے، اسے جو ہے وہ فضول میں پھینک دینا یہ اسراف ہے۔ کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ امام کے لیے جو جائے نماز ہوتی ہے جنازے کے لیے، وہ کفن کے کپڑے کی جو ہے وہ بنواتے ہیں اور پھر بعد میں اسے جو ہے وہ قبرستان کے اندر وہ کبھی کسی درخت کے اوپر جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کہیں اور جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اس طرح اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ جو بچا ہوا کپڑا ہے اگر تو میت کے پیسوں میں سے لایا گیا ہے، اس کے ترکے میں سے، تو پھر ایسی صورت میں اسے بیچ کر
میت کے ترکے میں ہی اسے شامل کیا جائے گا. اور اگر کوئی شخص اپنی جیب سے لایا ہے ذاتی طور پر تو پھر بچا ہوا کپڑا کہاں استعمال کرنا ہے وہ اس کی اجازت پر موقوف ہوگا. وہ جس کو دینے کے لیے کہے گا اسے دیا جائے گا، یا وہ کسی بھی جائز جگہ پہ استعمال کرنے کا کہے گا تو وہاں استعمال کیا جائے گا. پھینکا پھر بھی نہیں جائے گا، پھینکنے کی اجازت وہ شخص بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہی کپڑا لے لیتے ہیں اور اس کو جنازے کے لیے نیچے بچھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد بھی نارمل وہ میت پہ رکھ دیا جاتا ہے یا ڈولے پہ رکھ دیا جاتا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اضافی جو کپڑا ہے وہ بھی قبر کے اندر ڈال دیں؟ کیا اس کی بھی اجازت ہے؟ نہیں، اضافی کپڑا قبر میں جو وہ نہیں ڈالا جائے گا کہ وہ ضائع کرنا ہے. قبر کے اندر جو کفن کا جو سنت طریقے کے کپڑے ہیں اتنے ہی کپڑے جو ہے میں کفن دیا جائے گا. جو اضافی ہے تو اسے جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ کسی جگہ پر جائز جگہ پہ استعمال کریں گے. اس کو پھینکنا یا ویسے ہی جو ہے وہ دفنا دینا وہ درست نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی میت کے جو ہے وہ بدن سے ہی جو ہے وہ کوئی خون رس رہا ہے یا کچھ ہے، اب وہ اس کے لیے سپورٹنگ کے طور پر کسی جگہ پر وہ کپڑا رکھ دیا تو وہ ایک جدا بات ہے. لیکن ویسے ہی کہ بھئی یہ بچ گیا ہے، اب جو ہے نا وہ قبر میں جو ہے وہ رکھ دو، میت کے اوپر رکھ دو، یا قبرستان کے اندر ہی جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے وہ رکھ دو، یا میت کے جو ہے وہ ڈولے میں ہی جو ہے وہ رہنے دو، اگلا جنازہ پڑا جائے گا اس میں وہ کر لیں گے، تو اس طرح جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہاں اگلے جنازے کے لیے اگر چھوڑنا ہے تو پھر بہرحال میت کے ترکے میں سے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور جس شخص کی اپنی ذاتی جیب سے وہ کفن کا کپڑا خریدا گیا ہے اس کی اجازت ہو کہ بھئی ٹھیک ہے آئندہ کے مرحومین کے لیے جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کے لیے جائے نماز چھوڑی جا رہی ہے تو پھر جو ہے وہ چھوڑی جا سکتی ہے. جی مزید سوال. میں نے یہ سوال کرنا تھا، بھائی کی شادی نہ ہو تو جو بھائی فوت ہو جائے تو اس میں سے بہن کو حصہ ملتا ہے زمین میں سے؟ جس بھائی کی شادی نہ ہوئی ہو وہ اگر فوت ہو جائے تو کیا اس کی زمین میں سے بہنوں کو بھی حصہ ملے گا؟ جی ہاں بالکل. اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے والد حیات ہیں یا نہیں. اگر والد حیات ہیں تو بھائی بہنوں کو حصہ نہیں ملے گا، والد اور والدہ کو ہی ملے گا. اور اگر والد حیات نہیں ہیں، والدہ حیات ہیں اور بھائی بہن موجود ہیں یا صرف بہن موجود ہیں تو ایسی صورت کے اندر بھائی بہنوں کو یا بہن اکیلی بہن کی صورت میں بہن کو بھی حصہ ملے گا. والد ہوگا تو پھر بھائی بہنوں کی طرف حصہ نہیں جائے گا. یعنی والدہ اگر اکیلی ہیں تو پھر بھی بہن بھائیوں کی طرف جائے پھر بھی بہن بھائیوں کی طرف جو ہے وہ جائے گا. والد اگر ہوں گے تو پھر نہیں جائے گا آگے. والد اور والدہ دونوں ہیں یا صرف والد ہیں؟ جی تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ بہن بھائیوں کی طرف نہیں جائے گا. والدہ ساتھ ہوں گی تو بہرحال انہیں تو ملے گا، والدہ کو بھی ملے گا، والد کو بھی ملے گا. اگر والد نہیں ہے تو بہن بھائیوں کی طرف جائے گا، والد ہیں تو پھر بہن بھائیوں کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے کہا نکاح نہیں ہوا تو بعد کا یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ نکاح ہو چکا ہوتا ہے، رخصتی نہیں ہے، اب انتقال ہو گیا، تو کیا اس عورت کو حصہ ملے گا؟ جی بالکل اس کو جو ہے وہ حصہ ملے گا. وہ اس کی بیوہ ہے، وہ عدت بھی گزارے گی اور اسے حصہ بھی اچھا عدت بھی گزارے گی؟ جی بالکل. رخصتی نہیں ہوئی پھر بھی رخصتی نہیں ہوئی جب بھی، چونکہ وہ نکاح کے اندر ہے تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے وہ عدت گزارنا بھی لازم ہے. یعنی یہاں طلاق کے عدت کے مسائل وہ جدا ہیں اور موت کی عدت کے مسائل جدا عدت وفات کے مسائل جو ہے وہ جدا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر عدت وفات اس کو گزارنی ہے، بھلے وہ رخصتی نہیں ہوئی، فقط نکاح ہوا ہے، کیونکہ نکاح کی نعمت تو ایک ختم ہوگی، زائل ہوئی، اور اسی کے بدل میں شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر سوگ رکھا ہے. بعض اوقات اس طرح کی چیزیں نا جو دو احکام آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. طلاق کے اندر رخصتی نہیں ہے کہ اب اگر طلاق ہوئی ہے ایسی عورت کو کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ باقاعدہ شوہر کے پاس نہیں کی، نہ دیگر احکامات ثابت ہوئے، تو وہاں عدت نہیں ہے، یعنی عدت کے احکامات وہاں نہیں ہیں. اور لوگ پھر وہاں عدت نہیں ہے تو فوت شدہ میں بھی ایسے ہی بنا رہتے ہیں، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. اور یہ کون سا آپس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، ملے ہیں، نہ رخصتی ہوئی ہے، تو ان کی عدت کہاں سے آ گئی؟ عدت نہیں ہے. اور پھر یہ ترکے والے میں خاص طور پر کہ جناب اس سے تو کوئی ہمارا تعلق اور رشتہ بھی شروع ہی نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا اس کو کس بات کا ہم جو ہے وہ بھائی کی جائے، کیونکہ اب ایسی صورت کے اندر اس بیوہ کو 25% ملنا ہے کل مال کا. اچھا. تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ کہنا کہ نہیں جناب اس کا تو ابھی ان کی زندگی شروع ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر کیسے جو ہے وہ دیں گے. یعنی جب اولاد نہیں ہے، اولاد ہو تو 8واں حصہ ہے. جی. اور اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ چوتھائی حصہ، یعنی کہ کل مال کا 25%. یہاں تو کفیل صاحب جو رخصتی ہوئی ہے اور آئی ہوئی ہیں، اب اولاد نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی ہمارا تعلق نہیں، ہمارا بھائی تھا فوت ہو گیا، اب یہ بھی اپنے گھر جائے. بلکہ اگر اولاد بھی ہو اور وہ آگے کہیں اور نکاح کر لے تو بھی جو ہے وہ اس کو وارث نہیں سمجھتے اور ان کا حصہ نہیں دیتے، حالانکہ ان کا حصہ بنتا ہے اور دینا ضروری.
چلیں مزید. میرا نام محمد اختر ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے گھٹنے میں گیپ آ گیا ہے، لہٰذا میرے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ گھٹنوں میں گیپ آ گیا ہے. دیکھیں اس کے اندر کھڑے ہو کر نماز تو ایسا شخص جو ہے وہ پڑھ ہی سکتا ہے. اصل ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع یا سجدے کے اندر خاص طور پہ جو ہے وہ جاتا ہے، تحیات کے اندر بیٹھتا ہے، تو اس وقت اسے تکلیف ہوتی ہے. تو اگر شدید تکلیف ہے اور واقعی جو ڈاکٹرز ہیں، اور صرف ایک نہیں 2-4 تجربے کار ڈاکٹرز کو اپنی کیفیت دکھا کر آپ مشورہ کریں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جناب آپ جو ہے وہ اگر بینڈ کریں گے اپنے گھٹنے کو سجدے کی حالت کے اندر، تو ایسی صورت کے اندر مرض مزید بڑھے گا اور ابھی بھی شدید تکلیف ہے، تو اس صورت کے اندر آپ جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں فرائض نوافل سب کے لیے یہی حکم ہے؟ جی، فرائض نوافل سب کے لیے جو ہے وہ یہی حکم ہے، کیونکہ جب یعنی ان کو تکلیف ہے تو اب ایسی صورت کے اندر وہ کرسی پر بیٹھ کر تمام پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ ہے کہ بھئی فرض نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں اتنی تکلیف جو ہے وہ نہیں ہے، زیادہ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، تو پھر جس میں تکلیف نہیں ہے وہ جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز ادا کریں، اور رکوع سجدہ بھی جو ہے وہ سجدہ اصل زمین پر جو ہے وہ کریں. کہ کرسی کے اندر صرف قیام کا مسئلہ نہیں ہوتا، اصل میں کرسی کے اندر آپ کا سجدہ جاتا رہتا ہے کہ آپ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوتے. تو جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو اور زمین سے بلند جو ہے وہ 9 انچ کی کسی اونچی چیز پر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، تو اس سے سجدہ حقیقی معاف ہو جاتا ہے اور پھر اسے اشارے سے سجدہ کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے، رخصت مل جاتی ہے. تو کرسی میں اصل میں یہ آپ کو فائدہ جو ہے وہ ملتا ہے، اور اس کا پرابلم بھی یہی ہے کہ آپ کو گھٹنا بینڈ کرنے میں جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے. تو یہ تکلیف اگر اس اعتبار سے کھڑے ہونے کے اعتبار سے کسی کو ہے تو وہ گھٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر صرف کھڑے ہونے کا کسی کو مسئلہ ہے کہ بھئی بیٹھنے میں اس کو پرابلم نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ پھر بیٹھ کر نمازیں پڑھے گا. اور بیٹھ کر پڑھنے کی صورت کے اندر زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھے گا، جبکہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے میں اسے کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کر پڑھے گا. اچھا، یہ گھٹنوں کی پرابلم والے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر قیام تو کر سکتے ہیں، اللہ اکبر بھی کر لیتے ہیں، قیام بھی کر لیتے ہیں، لیکن رکوع کے بعد آگے جو معاملات ہیں پھر وہ بیٹھ کر ہم کریں گے. جی، اصل سجدے کا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ سجدے کے اندر جو ہے وہ گھٹنا بینڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر وزن پڑتا ہے، تو اس میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے، اسی لیے وہ ان کو سجدہ کرنے سے یا جو ہے وہ زمین پر بیٹھنے سے جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے ایسے افراد کو. اسی لیے کرسیوں پر عام حالت میں بھی ان کو بیٹھنے کا کہا جاتا ہے. تو اب جس شخص پر سجدہ حقیقی معاف ہو گیا اور اشارے سے سجدے کی اسے رخصت مل گئی، تو اب اسے اپنی قیام کرنا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اب وہ اپنی بقیہ پوری نماز ہی جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے، شروع سے ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کے آخر تک پوری نماز وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. ہاں، رکوع اور سجدے کے اندر دونوں کا چونکہ اشارہ کرنا ہے اسے، تو اس میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ رکوع کا اشارہ جو ہے وہ کے مقابلے میں سجدے کا اشارہ سر سے تھوڑا زیادہ جھک کر ہوگا. ٹھیک، تو دونوں کے اشاروں میں فرق ہوگا کہ رکوع میں تھوڑا سا جھکا، سجدے میں جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ جھکے گا. تو یوں پھر جو ہے وہ رکوع اور سجدہ اشارے سے وہ کر کے اپنی نماز کو مکمل ادا کریں. جماعت میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے قیام کر لیں گے، ہاتھ باندھ کے ہم سارے لوگ کھڑے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. اب کرسی ان کی صف کے بیچ میں ہوتی ہے اور یہ عام صف سے کوئی 1 فٹ آگے کھڑے ہوتے ہیں. جی، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو جو ہے وہ بیٹھ کر ہی جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے. کرسی شروع سے ہی بیٹھ شروع سے ہی جو ہے وہ بیٹھ کر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جو صف کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کندھا جو ہے وہ دوسرے کندھے سے، نمازی کے کندھے سے جو ہے وہ ملا ہوا ہو، تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ بیٹھیں گے. ٹھیک، تو ہی آپ اس کی سیدھ میں جو ہے وہ آئیں گے. آپ آگے کھڑے ہو جائیں گے تو ایک تو پوری صف کی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گی. اچھا، اگر آپ جو ہے وہ کرسی پیچھے کر دیں اور پھر کندھا ملائیں تو پیچھے والے نمازیوں کو جو ہے وہ پرابلم ہوگی کہ جب وہ سجدے میں جائیں گے تو واپس کرسی کو دھکا مار کے آگے کر رہے ہیں، بلکہ وہ جگہ ہی چھوڑ دیں گے وہ پھر قطع صف اور اس جگہ پر. تو بالکل ایسے افراد کو پھر بیٹھ کر ہی جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک اپنی نماز کرسی پر ہی ادا کرنی چاہیے. کرسی والوں کو کئیوں کو کونے پہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کونے پہ. اچھا، بعض نمازیں یا بعض مساجد تو ایسی ہوتی ہیں کہ صفیں پوری بھری ہوتی ہیں کہ کونے پہ آپ رکھتے ہیں تو تھوڑا اچھا ہے. جب بعض جگہوں پر ایسی ہوتی ہے کہ صف بیچ میں خالی ہوتی ہے، اتنی جگہ نہیں ہے، تو وہ کونے پہ ہی ایک بیچارہ نمازی سائڈ پہ وہ وہیں پڑھے، تو یہ کیا ضروری؟ یہ درست نہیں ہے، یعنی یہ ضروری بھی نہیں ہے بلکہ یہ غلط ہے کہ آپ اس نمازی کو جو ہے وہ صف کے بیچ میں سے ہٹا رہے ہیں. یعنی اصل تو لازم ہے کہ جب نماز شروع ہو گئی وہ اس وقت موجود ہے، تو اب وہ
دیگر نمازیوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ بیٹھے گا اور اپنی نماز ادا کرے گا. ایسے وقت میں اس کو جو ہے وہ وہاں بٹھا دینا اور بیچ میں جو ہے وہ صف خالی رکھنا یہ جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے. بالکل ایسے وقت میں اس کو دیگر نمازیوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ بٹھایا جائے گا اور وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر اپنی نماز ادا کرے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کافی ڈیٹیل اور تفصیل سے یہ بیان ہوا ہے. اور اس کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ بھی ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں، وہ رسالہ بھی آپ ضرور حاصل کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی مزید آپ کو رہنمائی ملے گی. مزید سوال. میرا نام احمد ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم نیت کر لیتے ہیں کسی کو فدیہ دینے کی اور اس کے کانوں تک آواز نہیں پہنچتی، اس کو نہیں پتہ چلتا، اور اگر ہم نیت بدل لیتے ہیں اپنی، تو میں اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جی، نیت کی ہے، اس کے کانوں تک نہیں پہنچی، اب نیت بدل دیں، کیا کریں؟ فدیہ دینے کی. جی ہاں، کوئی چیز کا فدیہ دے رہے ہیں، کچھ بھی، یعنی چلے صدقہ فطر کر لیں یا فدیہ دے لیں، تو اس کو دی تو کہہ رہے ہیں نیت کی ہے لیکن اس کے کانوں تک نہیں پہنچی. پہلے تو یہ بتا دیں کہ نیت کے جو الفاظ ہیں وہ کیا اس کے کانوں تک بھی پہنچانے ہیں یا اپنی دل میں ہیں؟ اپنے دل میں جو ہے وہ کافی ہے کہ آپ یہ فدیہ دے رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں یا صدقہ واجبہ دے رہے ہیں. سامنے والے کا مستحق ہونا ضروری ہے، تو مستحق کے زکوٰۃ ہے تو آپ صدقہ واجبہ یا فدیہ دے سکتے ہیں. اب آپ نے پہلے یہ ذہن بنا لیا کہ فلاں شخص کو میں دوں گا لیکن اسے بتایا نہیں، تو اب آپ کا ارادہ ہوا کہ نہیں اسے نہیں، اس سے زیادہ کوئی اور مستحق آ گیا یا اور کوئی رشتہ داروں میں کوئی ایسا نکل گیا اسے آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. ہاں، ایک شخص کو آپ نے بلا لیا اسی کام کے لیے کہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اور بتا دیا، اب اس سے جو ہے وہ آپ کا ہاتھ کھینچ کر کسی اور کو دینا تو یوں اسے جو ہے وہ برا بھی لگے گا، اسے جو ہے وہ تکلیف بھی جو ہے وہ پہنچے گی، تو یہ مناسب نہیں ہے. اگرچہ ایسی صورت کے اندر بھی آپ نے کسی اور کو دے دیا تو فدیہ ادا ہو جائے گا آپ کا کہ مستحق کو ہی آپ دے رہے ہیں. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا مکروہ وقت میں تلاوت قرآن کر سکتے ہیں ہم؟ مکروہ وقت کے اندر تلاوت قرآن کریم نہیں کرنی چاہیے. مناسب یہی ہے کہ اس وقت میں تلاوت قرآن کریم نہ کی جائے. البتہ اگر کسی نے کر لی تو وہ گناہ گار نہیں. تلاوت نہیں کریں تو پھر کیا کریں اس دوران اگر کوئی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذکر و اذکار یا تسبیحات وغیرہ جو ہے وہ اس وقت میں پڑھی جائے. ظاہر اوقات مکروہ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. جی، نماز بھی نوافل وغیرہ اور فرائض جو بھی اس کی ممانت ہے. نماز عام نماز کوئی قضا نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے اور نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. البتہ اگر اس دن کی عصر کی نماز کسی نے ادا نہیں کی تو وہ مغرب سے پہلے والا جو 20 منٹ مکروہ وقت ہے اس کے اندر وہ عصر کی نماز اپنی اس دن کی ادا کر سکتا ہے. قصداً اتنی تاخیر کرنا نماز عصر کی ادائیگی میں کہ وہ مکروہ وقت آ جائے گناہ ہے، لیکن چونکہ وقت موجود ہے اس لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز بہرحال اس دن والی ادا کرے گا. اور یہ صرف اس دن کی عصر کی نماز؟ جی، صرف اس دن کی عصر کی ہے. کل کی عصر بھی جو ہے وہ اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا. وہ مکروہ وقت پھر گزار کر ہی آپ اس کی قضا کریں گے. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ